طریقے کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے، میں گزارش کروں گا ہمارے ان مہمانوں سے جو مدرسے کے احاطے کے اندر تشریف رکھتے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسٹیج آپ کے لیے سجایا گیا ہے، یہ بشارت اور یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میری نظر پہنچ رہی ہے سامنے ہمارے بڑے اور قدیم استاد الاساتذہ جناب حافظ قاری عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے حافظ حسیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طریقے سے ہم سب کے بڑے اور ہمارے بڑوں کے بڑے جناب مولانا غلام رسول صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آئیے سامعین کرام، ہم اور آپ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے لیے 12 مہینوں کے اندر اور سال کے اندر 2 دن قومی یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست اور اسی طریقے سے ایک 26 جنوری کے نام سے۔ یہ 2 دن ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی سے نہیں مل گئے، جتنی آسانی کے ساتھ ابھی ہم نے اور آپ نے ترنگا لہرا دیا اور تالیاں بجا دی اور جھنڈے اوپر کر دیے اور خوشی ایک منائی گئی، جتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اور آپ نے یہ پروگرام سجا لیا، اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ دن نہیں ملا، اس لیے کہ یہ آزادی جو ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ 2 دن کی آزادی نہیں ہے بزرگوں، یہ آزادی اس کے لیے اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریز جب یہاں پر 1600 عیسوی کے اندر آیا اور 1600 سے اس نے اپنا آغاز کیا، اپنی کمپنی کا آغاز کیا اور یہاں پر اپنا جال بچھانا شروع کیا، 1600 سے باضابطہ آغاز ہوا تھا اور 1947 کے اندر پہنچ کر کے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 300 سالہ تقریباً 300 سالہ دور رہا ہے جس کے اندر انگریز ان کے ہندوستان پر قابض ہوا ہے۔ 300 سال حکومت کرنا اور 300 سال حکومت کرنے والوں کو یہاں سے بھگا دینا اور ان سے ملک ہندوستان چھڑا لینا اور ملک ہندوستان کو آزاد کرا لینا، یہ کوئی اپنی نانی کا گھر نہیں تھا کہ ان کو مامو جان کے کر کے اس دیش کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا جائے، بلکہ اس کے لیے باضابطہ ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے مجاہدین آزادی نے اور ہمارے اس وقت کے جو مسلم بادشاہ تھے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے اور تب جا کر کے یہ جو ترنگا آج ہمیں اور آپ کو لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، تب جا کر کے ملک ہندوستان کی سرزمین پر یہ ترنگا لہرایا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ 1755 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا علی ودیع خان کون تھے؟ ایک مسلمان تھے جنہوں نے سب سے پہلے کلکتہ کی سرزمین پر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور کلکتہ کی سرزمین پر جو انگریزوں کا ہیڈ کوارٹر اور آفس بنا ہوا تھا، اپنی فوج کو لے کر کے سب سے پہلے اس کو توڑنے والا کون تھا؟ یہی میرے گھر تاریخ یہی گواہی دے گی اور آپ یہی بتائیں گے کہ وہ نواب سراج الدولہ کا نانا علی ودیع خان تھا جس نے سب سے پہلے 1755 کے اندر کلکتہ کی سرزمین پر انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر کو اپنی فوج کے ذریعے سے توڑوایا تھا اور 1755 کے اندر وہ شہید ہوئے۔ 1755 کے بعد ان کی جگہ پر آئے نواب سراج الدولہ ان کے نواسے۔ 1757 کے اندر بنگال کی سرزمین پر انگریزوں کے ہاتھوں سے شکست کھانے والا اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور اپنے آستینوں کے ساتھ کی وجہ سے وہ کون تھا؟ وہ نواب سراج الدولہ تھا جس نے 1757 کے اندر شکست کھائی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ آگے چلیے 1799 کے اندر کون؟ شیر ہند ٹیپو سلطان جس کو انگریزوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو آج کے ظالم طاقتوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، کیا چہرہ سامنے لایا گیا جس کے چہرے پر داڑھی کا نام و نشان نہیں ملتا، جس کے سر پر ٹوپی نہیں ملتی، وہ کون تھا؟ آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ وہ ٹیپو سلطان وہ شیر تھا جس
اس کی ماں نے کبھی بھی زندگی کے اندر بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. جب وہ کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقابلے میں 1792 سے لے کر تو 1799 تک مقابلہ کرتا ہے. درمیان میں کئی مرتبہ لالچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتنے پیسے تمہیں دے دیے جائیں گے, اتنے پاؤنڈ تمہیں دے دیے جائیں گے, ہماری فہرست کے اندر آ جاؤ. لیکن 1799 تک وہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملایا اور یہ کہتا رہا ہمیں تمہارے ساتھ ہر کی زندگی نہیں آ سکتا. ایک وقت وہ آیا کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے یہ بھی کہا کہ ٹیپو سلطان تمہارا علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے, بس اتنا کہ اتنی طلب کرتے ہیں اور اتنی مانگ ہماری ہے کہ تم پورے علاقے کو چھوڑ دو اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملا دو اور ہمارے خلاف جو تم بغاوت کر رہے ہو وہ بغاوت بند کر دو. تمہارا علاقہ تمہیں مبارک ہو, ہم تمہارے علاقے تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہارے علاقے کے اندر ہم قدم نہیں ڈالیں گے. لیکن اس نے کہا تھا ظالم انگریز کان کھول کر سن لے, یہ ٹیپو سلطان کا ایمان ہے, ایمان کی دولت میرے پاس ہے, آپ سب کچھ خرید سکتے ہو, میرا ایمان نہیں خرید سکتے. اور یہ کہتے ہوئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. آخر کار وہ ٹیپو سلطان میسور کی دھرتی پر اپنا خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے. یہ ہمارے علماء کی تاریخ, یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے. وقت اجازت دے دو اور بتاتا چلو کہ 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریز جنرل ہالس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر جو جملہ کہا تھا آج کی تاریخ کے اوراق کے اندر وہ نمٹا ہے. آج بھی اس کی گونج ہمارے کانوں کے اندر گونج رہی ہے. ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے, سند وفا کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے. کیا کہا تھا انگریز نے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو اس وقت کہا تھا کہ آج سے ملک کا بھارت ہمارا ہو چکا ہے اور ہندوستان کے اندر آج سے ہمارا حکم نافذ ہوگا, ہمارا قانون نافذ ہوگا. یہ انگریز کے وہ جملے تھے جو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس نے دہرائے تھے. اور انگریز کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان پر ہم آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب یہ خبر پہنچتی ہے اور یہ خبر پہنچتی ہے دہلی کے علماء تک تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور ملک ہندوستان کے باشندوں کے اندر اور ملک ہندوستان کے لوگوں کے اندر ایک بھوک پیدا کر دیتے ہیں اور ایک بھوک بھوکتے ہیں کہ وہ ملک ہندوستانیوں سن لو, آج سے ملک ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے, یہ دارالامن نہیں رہا ہے, یہ دارالحرب ہے. اب یہاں کے ہر ایک باشندے پر اور ہر ایک مسلمان پر اب جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے. لہذا تن من دھن کی واسی لگاؤ اور باندھو سر سے کفن اور نکل جاؤ میدان کے اندر اور یہ تائیہ اور ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب یہاں سے انگریز کو بھگا کر دم لیں گے, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اور ہمارے علماء کو کتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے. آپ غور تو کریں, کبھی بالا کوٹ کی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں تو کبھی کالا پانی کی سزائیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو کبھی مالٹا کی جیل کے اندر قید ہونا پڑتا ہے تو کبھی شاملی کے میدان کے اندر گولی کھانا پڑتی ہے. اور شاملی کے میدان کے اندر گولی کھانے والا اپنی کنپٹی پر گولی کھانے والا کوئی اور نہیں تھا. اس ملک ہندوستان کے مدارس کا عظیم ثبوت جسے دنیا مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے, مولانا قاسم نانوتوی کے کنپٹی پر گولی لگی ہے شاملی کے میدان کے اندر 1857 کی جنگ میں. اور اسی طریقے سے 1857 کی جنگ میں شہید ہوئے حافظ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوئی کو مظفر نگر کی جیل کے اندر بند کیا گیا ہے. یہ ہمارے اکابر کی تاریخ کا ایک لمحہ اور خطرناک بھاگ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے. بہرحال آخر میں یہی کہا جائے گا کہ ہمارے علماء کی انگیرت کوششوں اور جدوجہد کے بعد یہ ہمیں اور آپ کو نصیب دو چار لوگوں کی قربانی نہیں تھی. یہ دو چار لوگوں کی قربانی نہیں تھی. 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بالآخر 1857 کے بعد میں جب ہمارے علماء نے ہمارے برادران وطن کو ساتھ لیا اور ایک پلیٹ کے اندر اور ایک تھال کے اندر کھانا کھایا اور پھر کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے اور گنگا اور جمنی تہذیب کا ایک ثبوت پیش کیا
اس کے بعد انگریز کو لگا کہ اب یہاں پر ہماری حکومت زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں. اس کے بعد انگریز نے یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ہوا آیا، وقت تو نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتاتا، پھر آخر بغیر تاخیر کے